اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ السلام علیکم افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا اور آیات نمبر 43، 44 اور انشاءاللہ بعد کی آیات جہاں تک پہنچ سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس قیدی سے کہا کہ تم زندان سے نجات پا جاؤ گے اور اپنی پرانی پوسٹ پہ پلٹ جاؤ گے، اور پرانی پوسٹ اس کی کیا تھی کہ یہ ساقی شراب تھا اس بادشاہ کے لیے، وہاں پہ کوئی تہمت لگائی گئی ان کے اوپر اور تہمت کے سلسلے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ خواب اس نے دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بیان کی کہ عنقریب آپ کو آزادی ملے گی اور واپس اپنی پوسٹ پہ چلے جاؤ گے، لیکن جب وہاں جاؤ تو ذرا اس کو تذکر دینا، اپنے رب کو ذرا یاد دہانی کروانا کہ کیسا ہے تیرا نظام اور کیسی ہے تیری مملکت کہ جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جاتے ہیں۔ لیکن شیطان چونکہ ذریہ آدم کا دشمن ہے، اس نے ذہن اس قیدی میں تصرف کیا، تصرف کرنے کے بعد نسیان کا شکار کر دیا، اس نے بھلا دیا۔ اب جیسے وہ بھول گیا، سلسلہ ان کا چلتا رہا، چلتے چلتے اب آہستہ آہستہ خداوند عالم نے ایک نئی تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد جتنے بھی معبران تھے وہاں پہ سب کو بلا کے اور سب کے سامنے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کرو۔ تعبیر جو آئی ہے وہ یہ ہے، قال الملک انی ارا سبع بقرات، فعل مضارع کے ساتھ ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہاں پہ تھا انی رأیت احد عشر کوکبا، فعل ماضی کی صورت میں، اور یہ جو فعل مضارع کی صورت میں، آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع میں استمرار ہے، تجدد ہے، تکرار ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اس تعبیر سے کہ یہ خواب اس نے ایک بار نہیں دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ چونک گیا ہے۔ واللہ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی خواب دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب نہیں ہوتا دوبارہ تکرار نہیں، بھول جاتا ہے۔ جب بار بار اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کو پتہ چلا ہے کہ بات کوئی ایسی ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ جو معبرین تھے ان کا سہارا لے کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی سب کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس خواب کی اہمیت ہے جو بار بار آ رہا ہے، اور اسی خصوصیات کے ساتھ جو پہلی بار دیکھی ہیں انہی خصوصیات کے ساتھ یہ تکرار ہو رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے، اس کی تعبیر بیان کرو۔ خواب کیا ہے؟ قال الملک، ملک اور بادشاہ نے کہا انی ارا، میں نے تسلسل کے ساتھ یہ دیکھا ہے، بار بار یہ دیکھا ہے، سبع بقرات، 7 گائے۔ ذہن میں آگا یہ ایک لفظ بقراتن، بقر اور بقرات۔ بقراتن میں تا تانیث کی نہیں ہے، وہ تا وحدت ہے۔ بقر اسم جنس ہے اور اس بقر کی جمع بقرات ہے۔ بقر کا معنی کیا؟ یعنی جنس سے گائے، گائے کی ایک جنس یا بھینس کی جنس، جیسا ہوتا ہے ایک جنس کی طرف اشارہ ہے۔ بقرتن ایک گائے، جیسے تمر یعنی جنس کھجور، تمرہ ایک کھجور، تمرات کئی ایک، پھر وہ جمع ہے۔ فیل جنس ہاتھی، فیلا ایک ہاتھی، اور پھر اس کی جو جمع ہوگی وہ کئی ایک ہوں گے۔ بس یہ بقرات بقر کی جمع، بقر یعنی جنس، البتہ وہ اس میں جنس جمعی ہے کہ ادویات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے۔ سبع بقرات، 7 گائے دیکھی ہیں، سمان، لفظ ہے سمین، سمین کہتے ہیں موٹے کو، اور اس کی جمع ہے سمان، یعنی موٹی تازی، یعنی ہٹی گٹی تکڑی قسم کی، کمزور نہیں۔ یأکلہن سبع عجاف، کہ ان 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، کون؟ سبع عجاف، 7 گائے عجاف جو بہت کمزور ہیں۔ عجاف اعجف کی جمع ہے، اعجف کہتے ہیں کمزور کو، نحیف۔
اور البتہ یہ اب ادویات سے اعتراض نہیں کریں کہ اعجب کی جمع فعال کے وزن پہ نہیں آتی. اب وہ جو اجاف فعال کے وزن پہ آ رہا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ فصاحت اور بلاغت کا قانون ہے کہ چونکہ پہلے کلمہ سمان گزرا ہے، سمان کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی جمع اجاف کے وزن پہ استعمال ہوئی ہے. وہ مانا یہ ہے کہ 7 گائے میں نے دیکھی موٹی تازی، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 بڑی کمزور اور لاغر قسم کی گائے تھیں جو آ کر وہ 7 گائیں ان بڑی موٹی تازی والی کو کھا گئیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز دیکھی ہے اور تکرار کے ساتھ دیکھی، وسبا سنبلات، سنبلہ ایک خوشہ، سنبلات کئی ایک، اور سب کے ساتھ اس کی تعداد معین کر دی کہ 7 خوشے دیکھے میں نے. کون سے؟ سبز، خضر، اخضر، خضرا، سبز، وخر یابسات، اور ان کے ساتھ ہی میں نے 7 خوشے خشک دیکھے ہیں. اب تعبیر خواب اس کی کیا ہوگی نہیں معلوم کہ 7 گائے بڑی کمزور سی وہ دیکھی ہیں اور 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، اور ساتھ میں 2 اور چیزیں ہیں کہ 7 خوشے بڑے سبز اور پھلے پھولے ہوئے، اور ساتھ میں 7 خوشے بڑے خشک اور سوکھے ہوئے. یا ایھا الملا، ملا اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ خلا. خلا اور ملا یہ 2 کلمے. خلا یعنی جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں خلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے جگہ. ملا پر، بھرا ہوا. اور ملا کو ملا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ طاقت اس گروہ کے پاس ہوتی ہے اور طاقت کے سائے میں بھرپور اپنا تسلط استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ملا کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں ملا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پورے ملک کی زمام ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ملا. البتہ اردو میں اس کا اگر خاص سری اور سلیس ترجمہ کیا جائے تو وڈیرا بنتا ہے. یہ جو وڈیرے ہیں نا، مثلا بلوچستان میں، سندھ میں چلے جائیں، وہ پورے شہر اور اس کی صوبے کی یا تحصیل کی یا گاؤں کی زمام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی ان کی بات کے سامنے کسی کی بات بنتی نہیں ہے، جو چاہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مالا. البتہ یہ ایک طبقہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کی خصوصیات ہیں. انشاءاللہ اگر کسی فرصت سے اگر توفیق ہوئی تو اس کی خصوصیات قرآنی نگاہ سے بیان کریں کہ ملا کون سا طبقہ ہوتا ہے، کون صفات کا مالک ہوتا ہے، اور ان صفات کے سائے میں یہ پھر کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر. اور یہ ایک مضموم ترین طبقہ ہے قرآنی نگاہ میں. یا ایھا الملا افتونی، ایک ہے افتاء اور ایک ہے استفتاء. استفتاء کا مطلب ہوتا ہے طلب علم، کسی چیز کو معلوم کرنا. افتاء کا مطلب کیا ہے؟ اسی علم کو دینا. بس استفتاء سوال، افتاء کیا ہے؟ جواب. یعنی جو تم پوچھتے ہو اس کو کہا جائے گا استفتاء، جو جواب دیتا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ جواب کو افتاء، اور جواب دینے والے کو کہتے ہیں مفتی. بس مفتی کون ہوتا ہے؟ جواب دینے والا، فتویٰ دینے والا، علم دینے والا، آگہی دینے والا. افتونی، مجھے بتاؤ، خبر دو مجھے، فی رؤیا، میرے اس خواب کی تعبیر بیان کرو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہارے اندر یہ دم ہے کہ تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بیان کرو. چونکہ اس میں کوئی اتنا خاص علمی مطلب اس عنوان سے نہیں ہے، لہذا فوراً بعد والی آیت. کیا کہا انہوں نے؟ قالو، خواب دیکھا بڑا عجیب، اور ابھی تک ایسا ان کے سامنے کوئی خواب آیا نہیں تھا پیچیدہ کہ اب اس کو کس پہ حمل کریں، کیونکہ تعبیر کرنا نا عبور کرنا ہے. عبور کرنے کے بعد کیا ہے؟ اس حقیقت تک پہنچنا ہے جس حقیقت کو اشارے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے، خواب کی صورت میں. قالو، انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام. پہلے اس کا معنی کر دوں. عربی زبان میں اضغاث، زغ، ضاد غین فے، زغ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیز جو ملی ہوئی ہو، جس کے اندر ملاوٹ ہو. مثلا یہ دیکھا عموماً کسان جب چارہ کاٹ کے آتے ہیں فصلوں سے، تو چارہ کاٹتے ہیں تو اس میں کچھ سبز ہوتا ہے ان کا میٹیریل اور کچھ خشک ہوتا ہے. وہ جو خشک اور تر سے ملا ہوا ہو اس کو عربی میں وغز کہا جاتا ہے، جس کی جمع اضغاث ہے. یا دوسرے الفاظ میں رطب و یابس کا ملاوٹ یا خشک و تر کا ایک جگہ اکٹھا ہونا. اور خشک و تر میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ مفید ہوتا ہے، کچھ غیر مفید، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کوئی یعنی ایک سطح کی چیز نہیں ہوتی بلکہ ملاوٹ ہے دونوں کی، ملا جلا ہوا ایک ایسا میٹیریل کہ جس میں مفید اور غیر مفید دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جائے. یا
دیکھیں آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا، خصوصاً اگر آپ نے کھیتی باڑی کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑا سا شغف ہے، تو جب انسان کوئی چیز کاشت کرتا ہے، مثلا فرض کریں گندم کاشت کی، اب جب گندم اگتی ہے نا تو گندم کے ساتھ بعض ایسی جڑی بوٹیاں بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، پھیلنے لگ جاتی ہیں، جس کو کسان نے کاشت نہیں کیا ہوتا، اور وہ مفید بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بس اوقات وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اصلی مال سے زیادہ وہی نظر آتا ہے۔ لہٰذا وہ کسان جب دیکھتے ہیں کہ گندم کاشت کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ گندم کے ساتھ وہ زائد میٹیریل بہت زیادہ اگ گیا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ سارا ہی کاٹ کے چارے کو ڈال دیتے ہیں کہ اس سے کوئی محصول ملنے والا نہیں ہے۔ وہ جو بغیر کسی بیج کے اگتا ہے اور جو مفید بھی نہیں ہوتا، اس کو عربی میں رغز کہا جاتا ہے، جس کی جمع ادغاث ہے۔ اور احلام کس کی جمع ہے؟ حلم کی، حلم نہیں، حلم الگ ہے، حلم الگ ہے، البتہ پہلے بیان کر دیا تھا اس کو۔ حلم وہ خواب انسان جو حد بلوغ کے بعد دیکھتا ہے، معمولاً شہوانی خواب۔ اور شہوانی خواب کیا ہوتے ہیں؟ شہوانی خواب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو جوانی عروج پہ ہو اور انسان کا ذہن جنسی خواہشات کے اندر درگیر ہوں، اور انہی جنسی خواہشات کو دیکھنے کے بعد جب انسان سوتا ہے تو انہی خوابوں کو قوہ مخیلہ انسان مجسم کر دیتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے احلام۔ احلام یعنی واقعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کس سے تعلق ہے؟ خیالات سے۔ خیالاتی پلاؤ بناتا ہے، اور خیالاتی بات کیا ہوتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ رات کو جب سوتا ہے، سونے کے بعد اس کے لیے وہ مجسم کرتا ہے۔ اور عرض کیا تھا پہلے خواب کی جب بحث بیان کی تھی، تو وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ کیسے قوت خیال اس کو مجسم صورت میں انسان کے سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ مطلب دقیق تر جو تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آگا دیکھیں، جو خواب انسان دیکھتا ہے، ان خوابوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو حیطہ ذہنی انسان میں تولید ہوتا ہے اور حیطہ ذہنی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دائرہ ذہن انسانی سے باہر نہیں ہوتا، باہر کے حقائق، خارجی حقائق کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ذہن انسانی میں مجسم ہوتے ہیں، مجسم ہونے کے بعد وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ در حقیقت قوہ خیال کی تولید ہوتی ہے۔ اور قوہ خیال کیا ہوتی ہے؟ جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ قوت خیال ایک ہارڈ ڈسک ہے انسان کے پاس، جس کے اندر معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا کام خود اس کا اپنا ہوتا ہے، ابتکاری تولیدی، کہ بعض صورتوں کے ساتھ کاٹ پیٹ کے ملا کر ایک نئی شکل بنا لیتی ہے۔ وہ جو نئی شکل بناتی ہے قوت خیال، اس نئی شکل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ فقط حیطہ ذہنی میں ہوتی ہے، حیطہ ذہنی سے ہٹ کے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مثال بھی عرض کی تھی کہ مثلاً آپ کو دعوت دی جائے ایک ایسے شہر کی طرف کہ آپ وہاں پہ آئیں تبلیغ کے لیے، جس شہر کو آپ نے پہلے سے نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی آپ کو تبلیغ کے لیے بلایا جاتا ہے تو قوت خیال اس کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں مجسم کر دیتی ہے۔ یہ تصویر کہاں سے بنی ہے؟ خود اس نے اپنے اندر ایجاد کی ہے، اور خود جو کہ اندر ایجاد کی ہے تو اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں، یعنی حقیقت سے یہ حکایت نہیں کر رہی ہے، واقعیت سے یہ حکایت نہیں کر رہی ہے۔ اور جب آپ اس شہر میں جاتے ہیں تو اس کی تصویر بالکل اپوزٹ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن نے آپ کے سامنے بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ پس خواب دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو قوت خیال تصویریں بنا کر خواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ صورتیں وہی ہیں جو قوت خیال میں بنتی ہیں اور قوت خیال میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تصویریں اور یہ خواب جو عالم خواب میں قوت خیال اپنی طرف سے گھڑ کر انسان کو خواب میں دکھاتی ہے، ان تصویروں کو عربی میں اضغاث و احلام کہا جاتا ہے، جس کا واقعیت اور حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان خوابوں کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ کن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے؟ ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے کہ جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور اس میں ذہن انسانی، عقل انسانی یا قلب انسانی تصویروں کے سائے میں حقائق سے مرتبط ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہن انسانی سے ہٹ کر کوئی حقیقت ہے، کوئی عالم ہے، اس عالم میں کچھ حقائق موجود ہیں، اس عالم کے حقائق کو قوت خیال تجسم کی صورت میں یا تصویروں کی صورت میں انسان کے سامنے پیش کرتی ہے، اور پیش کرنے کے بعد اس عالم سے مرتبط کر دیتی ہے۔ اب جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے، اگر یہ پاکیزہ انسان ہو یعنی معصوم ہو،
تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی حق، اور جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی حق اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے بھی دیکھا ہے منام میں کیا چیز کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی عالم میں ایک حقیقت ہے بنام ذب، اور بنام ذب ہے اسماعیل ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے جو دکھائی جا رہی ہے، اور قوت خیال سے باہر ہے یہ حقیقت، نہ قوت خیال کے یہ اندر ہو۔ لہذا فوراً وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بیٹے کیا فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، چونکہ آپ حقائق کو دیکھ رہے ہیں، فقط آپ کی قوت خیال کا یہ شاہکار نہیں ہے جو قوت خیال کے اندر ہی پیدا ہو اور قوت خیال کے اندر ہی مر جائے، ختم ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے جو حقائق عالم سے مرتبط ہے، اور اس ارتباط کو حقیقتاً دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو چونکہ معصوم جانتا ہے۔ اگر غیر معصوم ان حقائق سے عالم خواب میں مرتبط ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں پہ اس کو ختم ہونا ہے، اور اس حقیقت کہاں کیا مسئلہ ہے کہ جو مجھے دکھائی جا رہی ہے، چونکہ معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے معبر کی، کہ اب کوئی آئے جو اس کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کو بیان کرے۔ پس وہ تصویر جو قوت خیال خود اپنے اندر بناتی ہے اور تجسم کی صورت میں پیش کر دیتی ہے، اور پھر قوت خیال کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ حقیقت سے مرتبط نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے یہ اضغاث و احلام ہے۔ یعنی عموماً جو شاہوانی خواب انسان دیکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ دن بھر شہوانی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتا ہے، تو جب رات کو سوتا ہے تو وہی ایکٹیویٹیز جو دن بھر کی ہوتی ہیں قوت خیال انہی کو مجسم کر کے ایک سامنے پیش کر دیتی ہے، لہذا ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اب علمی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، اگر آپ فلسفے میں جائیں، السلام علیکم، فلسفے میں دو تعبیریں ہیں، مثال متصل اور مثال منفصل۔ مثال متصل کیا ہے کہ یہ اضغاث و احلام ہے، اب وہ دقیق گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا مختصر سا، جس کو قرآن نے اضغاث و احلام کہا ہے اسی کو فلسفے نے مثال متصل کہا ہے۔ مثال متصل یعنی ایسی حقائق جو عالم مادہ سے ماورا ہوں لیکن ان کا ہیتا فقط قوت خیال ہو، انسان کا اپنا ظرف ہو، اپنے ظرف سے باہر اس حقیقت کو کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مثال متصل۔ مثال ہے یعنی عالم مادہ نہیں ہے، متصل ہے یعنی آپ کی ذات سے ہی اس کا اتصال ہے، آپ کی ذات سے باہر اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور مثال منفصل یعنی ایسی حقیقت جو مادہ سے ماورا ہے، اور منفصل یعنی آپ کی ذات سے جدا ہے، یعنی حقیقت ہے اس کائنات کے اندر جو مادی نہیں ہے اور آپ کی ذات سے باہر بھی ہے، آپ کی ذات سے جدا بھی ہے، اس عالم سے اگر آپ کو متصل کیا جائے اس کو فلسفے میں مثال منفصل کہا جاتا ہے۔ بس دو تعبیریں بڑی آسان ہیں، اب وہ فلسفے کی خاص اصطلاح اور خاص گہرائی میں جانے کے بعد الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ پس مثال متصل وہ حقائق جو مادی نہ ہوں، انسان کو دکھائی جائیں، اور ان کا ارتباط کیا ہو، فقط انسان کی ذات کے اندر ان کا رابطہ ہو، وصل ہوں، متصل ہوں، فقط انسانی ذہن سے، انسانی ہیتے کے اندر موجود ہوں، اس سے باہر ان کی کوئی حقیقت نہ ہو، مثال متصل کہلاتا ہے۔ اور اگر ایسے حقائق ہوں جو مادی نہ ہوں اور دکھائے جائیں اور وہ منفصل ہوں، انسان کی ذات سے الگ حقائق ہوں، وجودی حقائق کے ساتھ اگر ذہن انسانی کو، قلب انسانی کو متصل کیا جائے وہ مثال منفصل کہلاتا ہے۔ پس کون سے خوابوں کی تعبیر ہے؟ جو مثال منفصل بنتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر ہے، اور جو اضغاث و احلام یہ مثال متصل ہیں، ہیتہ خیال میں رونما ہوتے ہیں اور ہیتہ عالم خیال میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی ذات کے اندر ہی پیدا ہو کر وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ مثلا مثال کے ذریعے بارش ہوتی ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے ایک مرتبہ زمین پہ آتی ہے اور ایک مرتبہ خود دریا کے اوپر، نہر کے اوپر، سمندر کے اوپر بارش برستی ہے۔ وہ جب بارش برس رہی ہو پانی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی بارش برستی پانی کے اوپر بلبلے سے وجود میں آتے ہیں، ہوتا ہے نا، اور وہ بلبلہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، اگلے لمحے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بلبلہ جو بارش آ رہی ہوتی اور وجود میں آتا ہے، پانی کے اندر ہی وجود میں آتا ہے، چند لمحوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس بلبلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضغاث و احلام، جو خود اپنی ذات سے وجود میں آتا ہے اور لمحے کے بعد، اگلے لمحے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔
اب وہ تھوڑے سے لمحے کے لیے ہوتا ہے، سمجھتا ہے انسان او پتہ نہیں کیا حقائق ہے، نہ آگا ہوا سے بھرا ہوا ہے، جیسے ختم ہوگا وہ ہوا نکلے گی ختم ہو جائے گا. لیکن پانی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ جب باقی رہتی ہے تو وہ فقط پانی کے اندر ظاہر نہیں ہوتی، وہ بلکہ کہاں ہے، وہ پھر ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے. اب وہ زمین پہ آئے، پتھروں پہ آئے، یا مکان پہ آئے، جہاں پہ بھی ہے، وہ ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بس انہوں نے کیا کہا، جب دیکھا کہ اس بادشاہ کا خواب بڑا عمیق ہے، جب سمجھ نہیں آئی اس کی، تو ہوتا کیا ہے، اب یہ بہانہ جوئی یہ طبیعت انسانی کا حصہ ہے. فوراً کیا کہا، جب حقیقت معلوم نہیں ہے تو کہہ دو کہ لا ادری، نہیں پتہ ہے. کہا نا، اگر لا ادری کہیں گے تو توہین ہوگی، کہیں گے ہاں یہ کیا ہے بھائی، تم اپنے بڑے عالم، تمہیں یہ بھی نہیں آتا ہے. وہ کیا کہہ دیا، کہا یہ اضغاث و احلام ہے. خواہ یہ ایسا خواب ہے جو مثال متصل ہے، یا یہ ایسا خواب ہے جو رطب و یابس ہے، یعنی خشک و تر جہاں پہ ملا ہوا ہو، یعنی جس کی کوئی افادیت نہ ہو. وہ کہہ دیا، کہا یہ اضغاث و احلام ہے. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین. خوب ہم تو ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوں، نہ وہ خواب جو اضغاث و احلام ہوں. اضغاث و احلام یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں. ہم ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جو واقعاً مثال منفصل کا حصہ ہوں، نہ وہ خواب جو مثال متصل ہوں. وہ خواب اصلا قابل تعبیر نہیں ہے. اور یہ آگا دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہی ہے، یعنی یہ توجیہات آج کی نہیں ہے، یہ کیا ہے، جب سے بشر ہے یہ بدماشی اس کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. آج بھی اگر کسی سے عالم سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھو، اگر نہیں آتا تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ مجھے نہیں آتا. پھر کیا کہیں گے، ٹال دیں گے. میرے خیال میں اس کا جواب یوں ہے، یا نہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، یا نہیں ابھی تھوڑا سا آپ بڑے ہو جاؤ تب پتہ چلے گا. یعنی اس طرح سے ٹالتے ہیں، اپنی علمیت کا رعب بھی باقی رہے اور سامنے والا بھی خاموش ہو جائے. یہ کب سے چلا آ رہا ہے، جب سے طبیعت بشری آئی ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. کہا یہ اضغاث و احلام ہے، تو نے جو خواب دیکھا ہے یہ تیرے ذہن کی ایجاد ہے، تیرے خیالات کا یہ شاہکار ہے. تیرے خیالات کے اندر مختلف، یعنی تو انسان سالم نہیں ہے، تیرا حقائق عالم سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کیا ہے، تیری اپنی جو خیالات کی تصویریں ہیں، اسی قوت خیال نے رات کو سونے کے بعد تمہیں دکھا دی اور وہیں پہ ختم ہو گئی، اس کا حقیقت سے کوئی ارتباط نہیں ہے. یہاں سے نتیجہ لے سکتے ہیں یہ بادشاہ پاک فطرت اور پاک؟ نہ خیر، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 100%، اب چونکہ آغا نے سوال کیا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات کے اندر 100% کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو 100% شر محض ہو اول خلقت میں. درست. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یا 100% خیر ہے، یا خیر اس کے شر پر بھاری ہے، اس لیے مرحلہ وجود میں آئے گی. اگر خیر اور شر مرحلہ وجود میں برابر ہوں کبھی وجود میں نہیں آئے گی. اگر شر اس کا زیادہ ہو تب بھی وجود میں نہیں آئے گی. جب وجود میں آئے گی یا خیر محض ہوگی یا خیر اس کے شر پر بھاری ہوگی، اس لیے وجود میں آئے گی، ورنہ وہ باقی دو صورتیں کبھی وجود میں نہیں آتی. اور خداوند عالم نے کیا کہا ہے، یہ عقل کی تعبیر، یعنی عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ شے جب وجود میں آئے گی، یا وہ وجود میں آئے جو 100% خیر ہو، یا وہ وجود میں آئے جس کی خیر اس کے شر پر بھاری ہو. خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ خدا کا فیصلہ یہ کہ جو کچھ میں نے خلق کیا ہے عالم وجود میں یہ 100% خیر ہے، ذرہ برابر اس کے اندر شر نہیں ہے. خوب ہوتا کیا ہے، بعد میں یہ وجود اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اپنے آپ کو خیر سے گرا کر شر کی وادی میں کود جاتا ہے. اب جب وہ شر کی وادی میں جاتا ہے کبھی 100% شر ہو جاتا ہے، کبھی اس کا شر اس کے خیر پر غالب آ جاتا ہے، بس اس کے اپنے اختیار سے. اسی لیے جب شیطان کی تخلیق ہوئی تو کیا ہوا، وہ خیر محض تھا، لیکن ایسا کیا کیا اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے استکباریت کا شکار ہوا، اور استکباریت کے نتیجے میں کیا ہو گیا، شر محض بن گیا ہے. پس شر محض بننا خدا کی طرف سے نہیں ہے، خود اس موجود کی طرف سے ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے. اس لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ لا الہ الا احسن سوالکم
پڑھنا الذی احسن کل شیء خلقہ، خداوند عالم نے ہر چیز کی خلقت کو احسن قرار دیا ہے. یوں نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا شر ہو، نہ ذرا بر جتنی بھی مخلوقات عالم ہیں اور خدا کی مخلوق ہیں ساری کی فقط حسن نہیں ہے بلکہ احسن ہے. ہر شے کو خدا نے احسن بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، بس ذرا برابر اس کے اندر شر نہیں ہے. البتہ انسان جب دنیا میں آتا ہے حسین بن کر آتا ہے اور خلقت احسن لے کر اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس احسن خلقت میں احسن خلق کی ضرورت پڑتی ہے، اور احسن خلق میں انسان پھر یا اسی احسن کو آگے بڑھاتا ہے یا پھر ایسا ایسا اس احسن خلقت سے گر جاتا ہے، پھر حیوانیت کا لباس یا بلکہ حیوانیت سے بھی بل ہم عدل کا مساق بن جاتا ہے. بس خداوند عالم کی کائنات میں یا خداوند عالم کی مخلوقات میں من اول البدء و من اول الخلقت کوئی چیز شر کی حامل نہیں ہوتی، شر ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے فلسفی کہ شر اصلاً امر وجودی ہے یا نہیں ہے. اصل شر امر وجودی ہے ہی نہیں، عدم ہے. عدم قابل خلقت نہیں ہوتا، چونکہ قابل خلقت وہ چیز ہوتی ہے جس پر لفظ شے کا اطلاق ہو، اور شر ایک عدم چیز ہے. وہ جب عدم ہے تو شے نہیں ہے، شے نہیں ہے، قابل خلقت نہیں ہے. بلے وہ من شر ما خلق، وہ شر نسبی ہے. آپ کے لیے شر بن گیا ولا اپنی ذات میں وہ شر نہیں ہے. مثلا سانپ اپنی ذات میں کیا ہے؟ آسن ہے. خوب کیوں شر ہوا؟ کا چونکہ میرے لیے مفید نہیں ہے، پس میری نسبت وہ اچھا نہیں ہے، ولا اپنی ذات میں اچھا ہے. پس کوئی چیز اپنی ذات میں شر نہیں. ہمارے اعتبار سے شر سے تعبیر کیا ہمارا 100% اسی لیے ہمارے اعتبار سے اس کو مثلا فرض کریں موت خیر ہے یا شر، لیکن ہمیں آئے تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ شر لگتی ہے. خوب اسی طرح دھوپ خیر ہے یا شر؟ اپنی ذات میں خیر ہے. وہ اگر دھوپ نہ ہو تو انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی. ابھی الگ بات ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارا پنکھا نہیں ہوتا، اے سی نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ اللہ نے خلق کیا ہے پھر شر سے تعبیر کرنا. ہاں شر امر نسبی، یہی بتانا ہے کہ یہ امر نفسی نہیں ہے، امر نسبی ہے. یعنی نسبی امور کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ مقایسے کی صورت میں وجود میں آتے ہیں. لفظ خلق استعمال کر سکتے بھلے اسی کے لفظ خلق استعمال کر سکتے ہیں. بات یہاں سے چلی کہ جب اس نے خواب دیکھا، یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ کبھی کبھی انسان کی ذات میں جب سنیوں نے جو عقیدہ بنایا کیا اللہ بس وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ وہ بات سے فلسفی ہے، ہماری بات سے مربوط نہیں ہے. اسی کو دلیل بنا نہ وہ الگ بات بحث اعتقادی، وہ اختیار اور جبر اور اس کی وادی ہے، وہ اصل بات سے خارج ہے، فعلاً اس میں بھی نہیں جائیں. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں، جن اچھے اعمال کے نتیجے میں کبھی کبھی ان کا خواب قابل تعبیر ہوتا ہے. اور یہ مسلم ہے کہ جب فطرت انسان کی پاک ہو اور پاک فطرت کے ساتھ خلق ہوتا ہے، کبھی کبھی فطرت اس کو جھنجھوڑتی ہے. جب جھنجھوڑتی ہے تو کبھی کبھی اچھے اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اور جب اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں اس عالم میں اگر کوئی خواب دکھایا جاتا ہے تو وہ خواب قابل تعبیر ہوتا ہے. بس اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ 100% فطرت پاک کا مالک تھا، نا. فطرت عموماً جب خداوند عالم دیتا ہے تو وہ پاک دیتا ہے، فطرت یہ آلودہ کرتا ہے. کبھی کبھی آلودگی کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. آلودگی ختم کرنے کے بعد حقائق عالم سے مرتبط ہو جاتا ہے. خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد کیا کہا معبرین نے، مفت خوروں نے جو وہاں پہ تھے، دین کے ٹھیکیدار، چونکہ ان کی روٹی روزی اسی سے بنتی تھی، لوگوں کو جھانسا دیتے تھے اور لوگوں کو جھانسا دے کر اپنا کچن اور پیٹ چلاتے تھے. ان کو بلایا، آؤ بھائی مفت خوروں بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ معبد کے جو ہے، البتہ انہوں نے بڑا خوبصورت سین بنا کے پیش کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں سریال میں اچھا فلمایا انہوں نے، شکلیں بھی ویسے بنانا، یہ واقعاً ایک ابتکار ہے ان کا، اچھا ہے. وقال خوب کہا کہ ہم تو اضغاث و اعلام کی تعبیر نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جو مثال منفصل پر مبنی ہوں، جو حقائق عالم سے مرتبط ہوں. اور تیرا حقیقت عالم سے کیا ربط ہے کہ عالم مثال سے یا عالم ماورائے مادہ سے تیرا کیا ربط ہے؟ خود تو بھی ہماری طرح کا ہی ہے. وہ یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے یہ تمہارے نفس کی کارستانی ہے. لیکن جب یہ سب سن رہے تھے اور بادشاہ نے سب کے سامنے کہا وقال الذی نجا منہما، اب وہی جو زندان سے آیا تھا
ان دونوں میں سے ایک نے جو نجات پائی جیل سے، وہ کیا کہتا ہے؟ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کئی سال بعد اس کو یاد آیا. کیا چیز یاد آئی؟ کہ میں نے زندان میں ایک شخص کو دیکھا تھا جو کردار کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ تھا، بے لوث تھا، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی مشکلات حل کرتا تھا، اور وہ خوابوں کی تعبیر جو بیان کرتا تھا 100% واقعے کے مطابق ہوتی تھی. من جملہ میری اس نے تعبیر کی اور یہ 100% واقعے کے مطابق، اور جس کی خواب 100% واقعے کے مطابق ہوں، جو خبر دے اور واقعے کے مطابق، اسے صدیق کہا جاتا ہے. کہا وہ صدیق تھا زندان. فوراً اس کو یاد آیا. یہ کیا کہتا ہے؟ انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. کتنی دقیق تعبیریں ہیں قرآن کی. کیا کہتے ہیں؟ انا انبئکم، نہ انا اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، علم دیتا ہوں. نا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تعلیم میرے بس کی بات نہیں ہے. میں کیا کروں گا؟ کسی سے تعلیم لوں گا، اس کو لینے کے بعد تمہیں گزارش دوں گا. پس نبا اور علم میں فرق ہے. علم جو حقیقت سے خود انسان متصل ہو، اور وہ جب دوسرے کے لیے بیان کرے اور وہ دوسرا یاد کر لے اور وہ بیان کرے، یاد کرنے کے بعد، وہ نبا علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. کتنی خوبصورت تعبیر ہے. یہ نہیں کہا انا اعلمکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بلکہ انا انبئکم، میں تمہیں گزارش دوں گا، رپورٹ دوں گا. اور وہ رپورٹ کون دیتا ہے؟ جس کو خود پتہ نہیں ہوتا، کہیں سے جاتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھ کے آتا ہے، پھر بتاتا ہے. لہذا اب جا کر سورہ مبارکہ ہے بقرہ میں جو اوائل میں بات حضرت آدم علیہ السلام کی، وہاں پہ کیا ہے؟ ملائکہ سے کیا کہا؟ کیا کرو؟ گزارش دو. یہ نہیں کہا کہ علمہم، تعلیم دو. کہا کہ تم تعلیم کے قابل نہیں ہو، لیکن جو تعلیم کے قابل تھا اس کو خدا نے تعلیم دے دی. وعلم آدم الاسماء کلھا، اس کو تعلیم دی. جو تعلیم کے قابل تھا اس کو تعلیم دی. اور پھر ملائکہ کے بعد کیا کیا؟ ان کو گزارش دی. اور گزارش دینے کے بعد کیا کہا؟ ثم عرضہم، اس کے بعد کہا بتاؤ ذرا اس کی گزارش دو، نبا دو. گزارش دے سکتے ہو؟ کہا ہم گزارش دینے سے بھی قاصر ہیں. گزارش میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، گزارش دینے میں بھی افراد مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے، ایک مطلب سنتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور سمجھنے کے بعد جب آتا ہے دوسروں کو بیان کرتا ہے تو گڑبڑ کر دیتا ہے، مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہے، صحیح طرح سے مقصود متکلم کا بیان نہیں. یہ نبا ہے، لیکن نبا بھی تام نہیں ہے. بعض ہماری طرح کے ہوتے ہیں ڈل، وہ نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھے ہوئے جا کے معاشرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں. بعض ایسے ہیں پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں کہ جو سیکھتے ہیں من و عن، جا کر بغیر کسی تبدیلی کے جا کر بیان کر دیتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے؟ انا انبئکم، میں تمہیں گزارش دیتا ہوں، لیکن اس گزارش دینے کے لیے کیا کروں؟ اس گزارش دینے کے لیے فارسلون، مجھے بھیجو. یعنی یہاں میں نہیں بتا سکتا ہوں، تعلیم بھی نہیں دے سکتا ہوں، گزارش دے سکتا ہوں. گزارش بھی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے. کیا کرو گا؟ مجھے بھیجو. میں جاؤں گا جیل میں، اور جیل میں جا کر اس صدیق سے جا کر پوچھوں گا. پوچھنے کے بعد آ کر تمہیں گزارش دوں گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. پس خواب کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں، نہ خود جب تک کہ تعلیم حاصل نہ کر لوں نہیں بتا سکتا ہوں. جاؤں گا اس سے پوچھوں گا، پوچھنے کے بعد آ کر تمہیں بتا دوں گا. وقال بعد امہ کس معنی؟ ہاں، یہ امت یہ سال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ دو تعبیریں ہیں، ایک تعبیر ہے حجج اور ایک ہے امت. امت بھی سال کو کہا جاتا ہے، حجج بھی سالوں کو کہا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ جب حجج استعمال کیا جاتا ہے تو وہ چونکہ پہلے زمانے میں حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، تو اس ایک مرتبے کو گنتی میں شمار کیا جاتا تھا. 8 حجج یعنی 8 سال. اور سال کا معیار کیا ہوتا تھا؟ حج کا سال. اور چونکہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا تھا، اگر 2 حج کہیں گے تو مطلب 2 سال، 3 کہیں گے تو 3 سال. چونکہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا تھا، اس کو بھی گنتی کا پیمانہ بنایا گیا تھا. 8 حجج یا 7 حجج یا 6 حجج. یہ حجج اس سال ذی الحجہ میں جو حج انجام پاتا ہے اس کو معیار رکھ کر یہ گنا جاتا تھا. لیکن امت کیا ہے؟ امت کے اندر وہ حج والا معیار نہیں ہے. یعنی کوئی بھی گنتی کا پیمانہ ہو، یعنی کسی چیز کو آپ مبدا بنا لیں، اس مبدا کے بعد آپ اس کا 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال ہو جائے گا. وہ اسی لیے سال قمری بھی امت ہے، سال شمسی بھی امت ہے. البتہ چونکہ دونوں میں پھر فرق ہے، اس اعتبار سے چونکہ ہر ایک نے اپنا ایک سال کا معیار بنایا ہوا ہے، اس سال کے بعد
لفظ امت استعمال ہوتا ہے. لیکن دوسری خصوصیت یہ ہے کہ لفظ امت کے اندر تعداد معین نہیں ہوتی. تعداد معین نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تعبیر جب اردو میں کی جاتی کہتے ہیں چند سال. چند کا مطلب کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے. تینوں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اور ان کی تعداد معین کب ہوتی ہے؟ جب زمانہ گزر جائے تو معین ہوتی ہے. جبکہ اگر وہ ہو سال پہلے سے معین، مثلا 5 سال، تو اس کا مطلب ہے آج سے شروع ہو جائے گا اور 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. اور جہاں پہ معلوم نہیں ہوتا زمانہ، وہاں پہ لفظ امت کو استعمال کیا جاتا ہے. خوب بعد امت یعنی چند سال بعد. کتنے سال بعد خوب معلوم نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ مثلا 5 سال گزرے ہوں، 7 سال گزرے ہوں، 9 سال گزرے ہوں یا 10 سال گزرے ہوں. 10 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی، وذکر بعد امہ، چند سال بعد اس کو یاد آیا. یہ وذکر باب افتعال ہے. اصل میں مجرد کیا ہے؟ ذکرہ. باب افتعال میں جب جاتا ہے تو اذ تکرا، پھر قاعدہ ہے باب افتعال میں تا دال بنتی ہے. جب دال بن جائے تو فاعل فعل باب افتعال اس دال میں بدل جاتا ہے. زال دال بن جائے گی اور دال دال میں ہم جنس کا ادغام واجب ہو جائے گا. وذکر بعد امہ. انا انبئکم بتاویلہ، میں اس کی تعویل کی گزارش دے سکتا ہوں لیکن اپنی ذات سے نہیں. فارسلون یعنی فارسلونی، مجھے بھیجو. کہاں؟ ایک جگہ کا مجھے پتہ ہے، ایڈریس جانتا ہوں، وہاں جاؤں گا، وہاں سے پوچھ کے آؤں گا. یہ سارے کا سارا زمینہ اور مقدمہ بن رہا ہے کس بات کا؟ کہ ایسا ایسا وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تذکر دیا تھا کہ جا کے اس کو بیان کرو، اسی کا زمینہ خدا فراہم کر رہا ہے. جب وہ خواب کی تعبیر بیان کرے گا بادشاہ ایک دم چونک جائے گا. وہ کون ہے بھائی؟ کس جرم جیل میں ہے؟ نکالو اس کو جیل سے. کیا ہوگا؟ اب وہاں سے پھر یہ مقدمہ سازی ہو رہی ہے کس کی؟ نجات حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور یہ ساری پلاننگ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام مرتبط ہے اپنے خدا کے ساتھ، اور خدا کے ساتھ جو مرتبط ہے خدا خود ہی زمینہ فراہم کر رہا ہے. کس کا؟ آزادی حضرت یوسف علیہ السلام کا. پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کا سہارا لیا ہوتا تو پھر اس کی امید بادشاہ پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن امید بادشاہ پہ نہیں ہے. جس ذات کے ساتھ وہ وابستہ ہے وہی ذات آہستہ آہستہ ایسے مقدمات فراہم کر رہی ہے کہ ہر ایک مقدمے کے بعد آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آزادی کے قریب ہو رہے ہیں. کہا مجھے بھیجو، میں پوچھ کے آتا ہوں. جاتا ہے. دیکھیں کمال ادب. یوسف ایھا الصدیق، یوسف آغا واقعاً قرآن کے کلمات ناپے تولے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیں یوسف ایھا الصدیق، صدیق کیا ہے؟ صفت. یوسف کیا ہے؟ نام ہے. پس ایک نام ہے اور ایک وصف ہے اور ایک ذات ہے. ذات کون ہے؟ حضرت یوسف. نام کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ یوسف. وصف کیا ہے؟ صدیق. اور یہ ناقص ترین معرفت ہے انسان کی کسی ذات کے بارے میں کہ جہاں پہ ذات مبہم ہے نہیں جانتا ہے. خود ذات مبہم ہو تو پھر علم کا سہارا لیتا ہے، اسم اور نام کا سہارا لیتا ہے. نام سے کچھ آشنائی ہوتی ہے، نام کے بعد پھر اوصاف تک پہنچتا ہے. وہی برہان لمی، اوپر سے نیچے آنا، علت سے معلول کی طرف آنا. وہ اس کے پاس معرفت تھی لیکن ذات یوسف کی معرفت نہیں تھی. لیکن یوسف نام سے پہچانتا تھا، ذات سے کوئی آشنائی نہیں. یہ کس ذات کن اوصاف کا مجموعہ ہے نہیں معلوم، لیکن نام سے اسم سے جانتا ہے. اسم کے بعد برجستہ ترین وصف جو اس نے محسوس کیا ہے وہ کیا ہے؟ صدیق، صداقت. دیکھیے پس صداقت کے عنوان سے اس ذات کو پہچانتا ہے لیکن ذات کو بھی نہیں پہچانتا، ذات کے ایک اسم کو بنام یوسف کو جانتا ہے. یہ ناقص ترین معرفت ہے کسی ذات کے بارے میں. اور بعض اس سے بھی ناقص تر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اصل اسم کو بھی نہیں جانتے ہیں بلکہ اوصاف کے ذریعے جاتے ہیں اسما تک، پھر اسما کے ذریعے پہنچتے ہیں ذات تک. یہ ایک معرفت ہے. لیکن کامل ترین معرفت کیا ہے؟ جو ذات سے اسم تک آتا ہے، اسم سے وصف تک آتا ہے. جب ذات پتہ چل جائے گی ذات کے اسما بھی معلوم ہو جائیں گے اور اسما کے ساتھ ساتھ صفات بھی واضح ہو جائیں گی. اور یہ نمونہ جا کر دیکھتے ہیں ہم برادران یوسف میں. برادران یوسف کیا کہتے ہیں؟ وہ جب سارا مادرہ تکرار ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سارا مادرہ جب واضح کر دیا فوراً سوال کیا کرتے ہیں؟ انت یوسف؟
انت یوسف، انت یعنی ذات، یوسف یعنی اسم نام، یہ ذات سے اسم کی طرف آتے ہیں، کمال معرفت ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے یوسف انت، تو یوسف ہے، یعنی یوسف یعنی اسم سے آتے ذات تک پہنچتے، اسم سے ذات تک پہنچنا ناقص ترین معرفت ہے، لیکن ذات سے اسم تک آنا یہ کامل ترین معرفت ہے۔ جب ذات معلوم ہو جائے گی تو ذات کے اسماء خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ خود جب اللہ کو پہچان لیا ذات کو تو پھر علیم و قدیر و رحیم و غفور و غنی کریم سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن جب غنی ہو تو پھر کریم پتہ نہیں چلتا، قدیر کا پتہ نہیں چلتا، حی کا پتہ نہیں چلتا، علم کا پتہ نہیں چلتا ہے، ایک اسم میں محدود ہو جاتا ہے انسان۔ اسی لیے دیکھیں ائمہ کی معرفت خدا کے لیے اور دوسرے لوگوں کی معرفت خدا کے لیے زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الغیر کا وجود، الغیر کا حضور، الغیر کا ظہور۔ عجیب ہے، آیا تیرا غیر جو تو سے الگ ہو اس میں اتنی روشنائی پائی جاتی ہے کہ جو تجھے جا کر روشن کر دے؟ اسی لیے دعائے عرفہ میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی وہ تعبیریں دیکھیں، انت دللتنی علیک، تو خود ہی اپنی ذات کا رہنما بنا ہے، تیری ذات سے ہٹ کر میں کس کو چراغ بنا کر تجھے ڈھونڈوں، مگر تیری ذات سے ہٹ کر کوئی چراغ ہے کہ جس کے سائے میں تجھے دیکھا جا سکے؟ اسی لیے فوراً کیا کہ عمیت عین لا تر، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھتی، یعنی جس کو سب کچھ نظر آتا ہے تو نظر نہیں، اندھی ہے وہ آنکھ، لیکن جس کو صرف تو نظر آتا ہے اس کو پوری کائنات بھی نظر آتی ہے۔ یہ وہی قرینہ ہے، اور قرآن نے یہ ناپے تولے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ یوسف علم اسم استعمال کیا، ذات کی معرفت نہیں ہے۔ ایھا الصدیق، اس صفت کو جانتا تھا، خوفا کہ تم نے صداقت دیکھی ہے، عفت دیکھی ہے نہیں ابھی نہیں معلوم، امانت دیکھی ہے نہیں ابھی نہیں معلوم، کرم دیکھا یا نہیں ابھی نہیں معلوم، یعنی باقی اوصاف کا تجھے پتہ نہیں ہے، فقط ایک صفت تو نے دیکھی، اور وہ بھی کہاں سے؟ تعبیر خواب بیان کی، تعبیر آپ کا واقع کے، وہ خواب آپ کا واقع کے مطابق ہوا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر صفت صداقت پائی جاتی، بس ایک صفت سے دیکھ کے تو نے یوسف کا پہچانا ہے، کل یوسف کا تو نے نہیں پہچانا ہے۔ اور یہ وہی تعبیر ہے کہ انسان کو اسماء اور اوصاف کے ذریعے ذات تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ذات سے اسماء اور صفات کی بررسی کرنی چاہیے، اور جب ذات کی معرفت ہو جائے اسماء اور صفات خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا فرض کریں، اب وہ بات چونکہ دقیق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں آپ جائیں حوضے میں اور کسی استاد کے پاس جا کر پڑھیں، اور آپ کا رابطہ فقط اسی پڑھائی تک ہو، اور وہ پڑھا رہا ہو آپ کو ادبیات، صرف و نحو، اور صرف و نحو اتنے آسان انداز سے بیان کر رہا ہو کہ آپ کہیں کہ یہ بہترین استاد ہے، نمونہ آئیڈیل استاد ہے، آپ کو کتنی معرفت ہے اس کے بارے میں؟ فقط ادبیات کی حد تک، اصول آتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، فلسفہ جانتا ہے یا نہیں معلوم، تفسیر کا اس کو پتہ ہے یا نہیں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ چونکہ آپ کو ایک وصف کا پتہ ہے جس سے آپ مرتبط ہیں، وصف سے جب آئیں گے تو اس کی ذات کی آپ کو معرفت نہیں ہوگی، لیکن جب آپ اوصاف کو چھوڑ دیں، ذات سے مرتبط ہو جائیں اور ذاتی کمالات کا اس ذات کے ذریعے آپ کو معلوم ہو، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ سے پوچھا جائے بھئی یہ ادبیات پڑھا سکتا ہے، وہ آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ادبیات کی بات نہیں ہے، جو کہو یہ پڑھا دے گا۔ یہ قاطعیت کے ساتھ کہنے جو کہو گے پڑھا دے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی معرفت ذات کے بارے میں، ذات کے بارے میں جب کمالات کا انسان کو علم ہوتا ہے پھر سارے اوصاف ایک ایک کر کے انسان خود بخود بیان کر سکتا ہے۔ پس معرفت خدا کے بارے میں وہ ہونی چاہیے جو برادران یوسف نے بیان کیا تھا۔ انت یوسف، انت یعنی ذات، یوسف یعنی اسم اور علم، ذات سے اسماء تک آنا یہ معرفت کمال کی معرفت ہے، اور برعکس صفات یا اسماء کے ذریعے ذات تک جانا یہ ناقص معرفت ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ وقال الذین جاء منہما وادکر بعدہما انا انبئکم، میں تمہیں نبأ دیتا ہوں، گزارش دیتا ہوں۔ اور وہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے یوسف ایھا الصدیق افتنا، اب یہاں پہ افتنا ہمیں بتاؤ، علم دو، حقیقت حال کو ہمارے لیے، یہ نہیں کہتا مجھے بتاؤ، افتنا یعنی یہ میری مشکل نہیں ہے، یہ پورے ملک کی مشکل ہے، معبر بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ حرام خور جو معبد میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے بھی محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملک تو وہ تو ویسے ہی مفت خور ہوتا ہے، اس کو کیا کس چیز کی، پورا ملک اس وقت الجھن میں ہے۔ افتنا، بتاؤ ہماری رہنمائی کرو، افتنا
کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ نبا کی صورت میں جب آیا ہے تو اس نے کمال کی امانت داری کے ساتھ بیان ہی وہی خواب اسی طرح ذرہ برابر اس کے اندر اونچ نیچ نہیں کی ہے، یعنی آگے پیچھے نہیں کیا، جس طرح بادشاہ نے بیان کیا اسی طرح اس نے اپنے حافظے میں رکھ لیا اور اسی طرح جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی کا تکرار کہ افتنا، ایک خواب دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ فی سبع بقرات، 7 گائیں ہیں جو موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، 7 کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، 7 خوشیں ہیں جو سبز ہیں، وأخر یابسات، اور 7 خوشیں خشک ہیں، اسی کے ساتھ ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید وہ اپنی اس مشکل علمی سے باہر آ جائیں، شاید اس تذبذب اور اضطراب سے نکل آئیں۔ آپ اس خواب کی تعبیر بیان کرو، میں جا کے گزارش دوں گا، اس گزارش کے سائے میں ان کو کیا ہو جائے گا؟ ان کی جہالت، ان کا اضطراب، ان کی لا علمی، ان کی جہالت ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی ختم ہوگی ایسا ایسا راہ علم میں آ جائیں گے، اور جب راہ علم میں آئیں گے، علم کے سائے میں انسان کے لیے راستے چلنا ہموار ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، اور جہالت میں راستے انسان پر مبہم ہو جاتے ہیں۔ جہالت کے سائے میں چلنا وہ کیا ہے؟ اس کو حاطب اللیل کہا جاتا ہے، اور علم کے سائے میں چلنا یہ انسان کی علامت ہے۔ حاطب اللیل یہ ضرب المثل ہے، قدیم زمانے میں عربوں میں یہ رائج تھا کہ رات کی تاریکی میں حطب یعنی لکڑیاں، ہیزم فارسی میں کہتے ہیں، لکڑیوں کو جمع کرنا، کس وقت؟ رات کی تاریکی میں۔ مثلا رات کی تاریکی میں جائیں، خشک لکڑیاں جمع کرنے کے چکر میں ہوں تو رات کی تاریکی میں نظر تو آتا کچھ نہیں ہے، وہ کیا اٹھا کے لے آئے گا؟ ممکن ہے سانپ بھی ہو تو سانپ کو رسی سمجھ کے باندھ لے آئے، تاریکی میں نظر نہیں آتا، لیکن جیسے گھر لے کے آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کیا لے کے آیا؟ سانپ بھی اٹھا کے لے۔ حاطب اللیل نہیں بنے، تاریکی میں کوئی چیز جمع نہیں کریں، علم کے سائے میں، علم کی روشنی میں جو کچھ اکٹھا کرنا ہے اس کو اکٹھا کریں۔ خوب، میں جاؤں گا واپس آپ سے پوچھ کر لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید ان کے اندر یہ علم کی روشنی پھیل جائے، اور علم کی روشنی کے نتیجے میں کیا ہو؟ آہستہ آہستہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اب وہاں پہ تعبیر خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن تعبیر بیان کرنے سے پہلے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی توقع کے، جیسے اس نے خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کر دی۔ اب سوال کہ اگر بادشاہ کی طرف مراجعہ کیا ہوتا کہ مجھے یہ زندان سے نکالے، بہترین فرصت تھی کہ نہیں مجھے باہر نکالو پھر بیان کروں گا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل رہائی کے صدد میں تھے ہی نہیں۔ اگر رہائی کے صدد میں ہوتے تو لمحہ بلمحہ اپنی آزادی کو بہانہ بنا کر باہر آ سکتے تھے۔ خوب یہ آیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں بیان نہیں کرتا ہوں تو مجھے اس سے کہو کہ مجھے باہر نکالے، باہر آؤں گا، میں شان شہانہ سلسلے کے ساتھ آؤں گا، دربار میں بیٹھوں گا اپنی ٹوٹار کے ساتھ، اس کے بعد پھر میں بیان کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی رہائی کے صدد میں قطعاً نہیں تھے، اور اس کو جھنجھوڑنے کے صدد میں تھے کہ تو کیسا رب بنا ہوا ہے اس مملکت کا، کیسا تو مالک اور کیسے اس نظام کو تو چلا رہا ہے کہ تیرے اندر کوئی فطرت کی ذرہ برابر بو تک نہیں ہے، عقل میں کوئی کام تمہارا آتا نہیں ہے، کوئی عاقلانہ اقدام نہیں ہے، لہذا بغیر کسی لگی لپٹی کے فوراً جیسے ہی آ کر سوال کرتا ہے حقیقت کو آ کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔